صفحہ نمبر 135 اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ احادیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب. معرف الحدیث تالیف مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن شداد سے روایت ہے. قبیلہ بنی عزرہ میں سے 3 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لائے اور حضور کی خدمت میں قیام کا ارادہ کیا. تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ان 9 مسافروں کی خبر گیری میری طرف سے کون اپنے ذمہ لے سکتا ہے؟ طلحہ نے عرض کیا کہ میں اپنے ذمہ لیتا ہوں. چنانچہ یہ تینوں ان کے پاس رہنے لگے. اسی اثناء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کسی جگہ کے لیے روانہ فرمایا تو ان تینوں صحابوں میں سے ایک اس لشکر میں چلے گئے اور وہاں شہید ہو گئے. پھر آپ نے ایک اور لشکر روانہ فرمایا تو ایک دوسرے ساتھی اس میں چلے گئے اور وہ بھی جا کر شہید ہو گئے. پھر کچھ دنوں بعد ان میں سے تیسرے جو باقی بچے تھے ان کا انتقال بستر ہی پر ہو گیا. حدیث راوی عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ طلحہ نے ذکر کیا کہ میں نے خواب میں ان تینوں ساتھیوں کو جنت میں دیکھا اور یہ دیکھا کہ جو سب سے آخر میں اپنے بستر پر طبی موت سے مرے وہ سب سے آگے ہیں اور ان کے قریب ان کے وہ ساتھی ہیں جو دوسرے نمبر پر شہید ہوئے تھے اور ان کے قریب ان کے وہ ساتھی ہیں جو پہلے شہید ہوئے تھے. اس خواب میں سے میرے دل میں شبہ اور خلجان پیدا ہوا کیونکہ میرا خیال تھا کہ شہید ہونے والے ان 2 ساتھیوں کا درجہ اس تیسرے ساتھی سے بلند ہوگا جس کا انتقال بستر پر طبی موت سے ہوا. پس میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خواب اور اپنے اس تأثر خلجان کا ذکر کیا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس میں تم کو کیا بات اوپری اور غلط معلوم ہوتی ہے. تم نے ان کے درجات کی جو ترتیب دیکھی ہے وہی ہونا چاہیے. اور جو تیسرا ساتھی اپنے 2 ساتھیوں کی شہادت کے بعد بھی کچھ عرصہ زندہ رہا اور نمازیں پڑھتا رہا اور اللہ کا ذکر کرتا رہا اس کو سب سے آگے اور بلند تر ہونا چاہیے کیونکہ اللہ کے نزدیک اس مومن سے کوئی افضل نہیں جس کو ایمان اور اسلام کے ساتھ عمر دراز ملے جس میں وہ اللہ کی تسبیح سبحان اللہ کا ذکر تکبیر اللہ اکبر کا ذکر اور تحلیل لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے. اس سے پہلی حدیث کی تشریح میں جو کچھ لکھا جا چکا ہے اسی سے اس حدیث کی تشریح ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اگر سمجھ دے تو ان دونوں حدیثوں میں ان جذباتی اور باتونی لوگوں کے لیے بڑا سبق ہے جو جہاد اور شہادت کی صرف باتوں اور جھوٹی تمناؤں پر اپنا وقت گزارتے ہیں حالانکہ جہاد و شہادت کا کوئی میدان ان کے سامنے نہیں ہوتا اور نماز روزہ ذکر و تلاوت وغیرہ اعمال خیر کے ذریعے اعلیٰ سے اعلیٰ دینی ترقیوں کا جو موقع اللہ کی طرف سے ان کو ہر وقت ملا ہے وہ اس کی قدر نہیں کرتے اور ان چیزوں کو معمولی اور ادنیٰ درجہ کی چیزیں سمجھ کر ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ بعض اوقات تو ان اعمال خیر کو طنز کا نشانہ بنا کر اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. صدق اللہ العلی العظیم. اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ.